اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی علی نعمائہ شاملہ وآلائہ الکاملہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی اطرتہ البررہ لا سیما ابن امہ رفعہ لکسر الاسنام ونصبہ علما للاسلام وبدع علم تمام علی بن ابی طالب علیہ السلام خصوصاً علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ لو کرہ المشرکون درود بر محمد و اہل بیت مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی تلاوت کریں میں آقا کی رعیت میں شمار ہونے کے لیے سب درود پاک کی تلاوت کریں گزارش یہ ہے کہ جو آپ بکھرے ہوئے ہیں ذرا میرے قریب اگر ہو جائیں انتظامیہ کی طرف سے درخواست ہے کہ میں تکلیف دے رہا ہوں محمد و محمد علیہ السلام صلوات ایک دفعہ پھر بھی درود پاک کی تلاوت کچھ سنتیں ہوتی ہیں اور شبیہیں بنانی ہوتی ہیں لہذا آج کی شب آستینیں الٹی ہونی چاہیے ایک دفعہ درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے تاکہ میں بات شروع کروں سورہ مبارکہ صف کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی یہی آیا ہے کچھ لفظوں کے خلاف سے سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہوا سورہ مبارکہ صف میں بھی اللہ احسان جتلا رہا ہے زمانے پہ اور ایک وعدے کی یاد بھی دلا رہا ہے کہ ارسلنا ہم نے ارسال کیا رسولہ بالہدی اپنے رسول کو ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے حجت کو اپنے پیغمبروں کو کس کے لیے بھیجا ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا انہیں تاکہ ہدایت مل جائے تاکہ وہ ہدایت ہو اور صرف یہ ایک بات نہیں ایک دوسری بات بھی ہے دوسری بات کیا ہے لِیُظْہِرَ دِینَهُ عَلَى كُلِّ اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پہ تمام پہ غالب آ جائے لو کرہ المشرکون چاہے مشرکین کو جتنا ناگوار گزرے اللہ اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا کہ اس کا دین غالب آ جائے گا مظہر لیظہرہ ظہور تظہیر کہ اس کا معنی ہر جگہ پہ ظاہر ہونا نہیں ہوتا غلبہ بھی ہوتا ہے اور یہی معنی وہاں بھی ہے مظہر نادی علی مظہر العجائب اللہ اپنے دین کو اور یہاں ایک ترجمہ یہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے یہاں علی کل دین نہیں ہے میں بھی دین کہتے کہتے پھر اس لیے رک گیا تھا لیظہر دینہ علی کل دین نہیں ہے تاکہ اللہ اپنا دین غالب کرے تمام پہ کیونکہ اللہ کی نظر میں دین صرف اسی کا ہے باقی کوئی دین نہیں ہے اگر کوئی باقی دین ہوتا تو پھر اللہ کہتا کہ میرا دین تمام ادیان پہ غالب ہے اللہ کسی اور کو دین مانتا ہی نہیں دین صرف اسلام ہے دیکھیے کائنات میں یہ جتنے بھی طبقات ہیں وہ گروہ ہو سکتے ہیں وہ طبقات ہو سکتے ہیں وہ مذاہب ہو سکتے ہیں وہ فرقے ہو سکتے ہیں وہ ٹول
دیکھیے میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں، میرا دین اسلام ہے. میرے نبی سے بھی اگر کسی نے پوچھا آپ کا دین اسلام، علی مولا سے پوچھا آپ کا دین اسلام. یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین کچھ اور ہمارے نبی کا اور ہے. باقی جتنے بھی مذاہب ہیں جنہیں ادیان کہا جاتا ہے، عیسائیت ہے، بدھزم ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، جتنے بھی موجود مذاہب ہیں، اب دیکھ لیجئے عیسائی یہ دین ہے، مذہب ہے، کہاں دین جاتا ہے؟ عیسائیت. دیکھیے ایک عیسائی سے پوچھے جی آپ کون ہیں؟ جی کرسچن ہے، عیسائی ہیں. عیسائی کا کیا مطلب؟ یعنی جو حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے. چلے جی یہ تو آپ ہو گیا، آپ نے حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کیا، آپ عیسائی ہو گئے. عیسیٰ کا دین کیا تھا؟ اب عیسیٰ تو عیسائی نہیں ہو سکتے. اب حضرت عیسیٰ سے دین پوچھا جائے آپ کا دین کیا ہے، وہ عیسیٰ کی نسبت سے جو عیسائی ہے، عیسیٰ تو عیسائی نہیں ہو سکتے. بدھزم بھی ہے جی، جو بدھ کی اتباع کرے وہ بدھ ہے. اب جناب بدھ کا دین کیا تھا؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو حضرت داؤد حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے وہ یہودی ہے. اب حضرت موسیٰ تو یہودی نہیں تھے، ان کا دین کیا تھا؟ یہ صرف آپ کو اسلام میں ملے گا. آفاقی مذہب صرف اسلام ہے جہاں دین کا نام ہے، کیونکہ یہ الہی دین ہے. اور یہی کچھ قرآن نے بھی بتایا ہے. آدم سے لے کر محمد تک کسی نبی کا کوئی اور دین نہیں تھا، ہر نبی اسلام پہ تھا. بس مسئلہ ہر نبی اسلام لایا ہے. مسئلہ یہ ہے کوئی پہلی کلاس لایا، کوئی دوسری لایا، کوئی تیسری لایا، کوئی آخری لایا. اور یہ دین جب میرے نبی تک پہنچا تو سارے کا سارا خم غدیر میں کامل کر کے اب کچھ بندے آ کر گئے کہا جی نہیں ہم تو عیسیٰ کو ہی مانیں گے. بھائی عیسیٰ کا وقت ختم ہوا، اب محمد آ گئے ہیں. اگر تم نے محمد کی نبوت کا اقرار نہیں کرنا یا تو دعا کرتے کہ تم محمد سے پہلے مر جاتے. اگر پہلے مر جاتے تو محمد کی اتباع واجب نہیں تھی. اور اگر محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ہو اور اعلان نبوت ہو چکا ہے، اب عیسیٰ کو چھوڑنا پڑے گا، اب محمد کو ماننا پڑے گا. میں نے حیث النبی وہ ہے، لیکن میں نے حیث الشریعہ، اب وہ شریعت رک گئی، اب شریعت محمدیہ ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت سے جان چھڑانے کا کہ یا تو اعلان نبوت سے پہلے مر جایا جائے. ٹھیک ہے صحیح؟ وہاں کیوں روک رہے؟ اور دوسروں کے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ولایت علی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بھی یہی کہتا ہوں یا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. نبی نے ہاتھ اٹھائے، نبی نے اعلان کیا اور لوگوں نے اعلان سنا، تو اب کوئی چارہ نہیں ہے اس سے بچنے کا. جی ہاں، اب چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے. مظہر العجائب بھی اسے کہتے ہیں جو ہر عجائب پہ غالب ہو، ہر عجوبے پہ غالب. کبھی موضوع ہوگا تو بتاؤں گا عجوبہ کیا ہے اور مظہر العجائب کیا ہے. ادھاریں ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. صحیح، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے علی کل. اور یہ کل کسی بشر نے نہیں، اس نے کہا ہے جو کل کا خالق ہے. اس کل سے ایک بھی نہیں بچ سکتا. جاگیے گا خدا کے لیے. صحیح، یہ کل کس نے کہا ہے؟ میں کہوں نا کہ پورا امریکہ آیا تھا. اب میری نظر میں امریکہ اتنا سا ہوگا، میری اپنی نظر ہوگی. ایسے ہی ہے نا، کسی کو جغرافیہ پہ پوری نظر ہو وہ امریکہ کہے گا تو اور ہوگا. ایسے ہی ہے. یہ کل ہی کسی مخلوق نے نہیں، یہ اس نے کہا ہے جس نے خود کل ہی بنایا ہے. اب یہاں سے ایک بھی خارج نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے گا قرآن میں اللہ مبالغہ نہیں کرتا، مبالغہ شاعر کرتے ہیں. اور قرآن شعری مجموعے کا نام نہیں ہے. جی ہاں، قرآن پیغام الہی ہے، حق ہے، کوئی مبالغہ نہیں اس میں. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وعدہ کر دیا اپنے حبیب سے لِيُظْهِرَ دِينَهُ عَلَىٰ كُلِّ. اللہ کا دین غالب آ جائے گا تمام پہ.
لو کرہل مشرکون، اور یقیناً مشرکوں کو تو ناگوار ہی گزرے گا، لیکن کیونکہ دین الہی غالب ہے۔ مجھے بتائیے حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کیا دین اسلام غالب آیا؟ مجھے سب احباب بتائیے۔ دیکھیے حضرت آدم سے شروع ہو، دین کی تبلیغ ہوتی رہی، چلے میرے رسول سے شروع ہو جائے، کیا دین اسلام؟ ہم تو دن بدن دبتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے تو پھر بھی کئی خلافتوں کے ہمیں شوق تھے، اب تو بیچاری خلافتیں بھی گم ہو چکی ہیں۔ یہ کہاں غالب ہیں دین اللہ کا؟ یا تو قرآن کی آیت پہ زد دو، میں کچھ کہنے لگا ہوں تمام احباب سے، دیکھیے یا تو قرآن کی آیت کو معاذ اللہ کوئی جھٹلا دے، ثم معاذ اللہ، اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اسلام سے خارج۔ یہ جو آزادی ہے نا، آزادی یہ خود ساختہ آزادیاں، یا تو بالکل اس سے ہٹ جاؤ۔ دیکھیے ایک گھر ہے، میں نے میری ساری زندگی مہاجری میں گزری ہے، ہاسٹل لائف میں گزری ہے۔ اب ہاسٹل میں ہم رہتے ہیں نا تو وہاں قانون ہوتے ہیں، اتنے بجے کھانا کھانا، اتنے بجے نہیں کھا سکتے۔ ہاسٹل میں بڑے قانون ہوتے سکتی، اس وقت تک کھا سکتے ہیں، اس وقت نہیں، اس وقت تک لائٹ جل سکتی، اس وقت تک نہیں۔ میں کہوں گا کیوں بھائی 12 بجے کے بعد لائٹ جلانا جرم ہے کیا؟ بات تو ہے 12 بجے کے بعد کیا جو لائٹ جلائے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، لائٹ جلانا جرم نہیں ہے، یہاں کے قانون ہے، یا تو یہاں سے نکل جاؤ، یہاں کے قوانین ہیں انہیں کے مطابق رہنا پڑے گا، یا تو دفع ہو جاؤ، اس گھر کو چھوڑ دو، پھر تم پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہے، آوارہ گردی کرو، بس یہی ہے۔ یا تو اسلام کو چھوڑ دو، مسلم بھی کہلانا ہے فخر سے، اور پھر آزادیاں بھی من چاہی، جسے مانا ہے اسے مختار کل مانا ہے، اسے ہمارے نفسوں پہ بھی قدرت ہے، اسے ہماری جان پہ بھی حق ہے۔ یہی خم غدیر میں نبی نے کہا تھا کہ آنا اولا من المؤمنین انفسکم، میں تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں۔ یا تو اسے مالک نہ مانیے، اگر مالک مان لیا ہے تو پھر اسی مالک کی نگرانی میں رہنا پڑے گا، باتیں بھی اسی کی ماننی پڑے گی۔ جی ہاں، آزادیاں پھر نہیں چلیں گی۔ اسلام میں آزادی ہے لیکن فطری آزادی ہے، بے شعوری آزادی نہیں۔ اسلام نے تو آپ کو فطرت کی آزادی دی ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ قید ہو جائیں۔ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں نا دنیا میں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں سختیاں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام تو مذہبی آزادی کا ہے، حریت کا ہے، ہر مذہب میں، کہ آپ اگر ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں بدھزم میں جائیں، بڑا مقبول مذہب ہے، کسی اور کے پاس جائیں، کمیونزم کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا جی آپ کا دین کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہیں سے نہیں، ہم نے تھوڑا مختلف ادیان سے لیا ہے، جہاں میں کچھ اچھا نظر آیا ہم نے لے لیا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تھوڑا اچھا کر کے لیا ہے، اسلام میں کوئی بری چیز دکھاؤ، اگر تھوڑا یہیں سے تھوڑا وہاں سے لیا ہے تو سارا یہ لے لو۔ دوسرے طبقے میں جائے وہ کہتے ہیں جی اگر اچھا انسان بننا ہے تو خواہش کو مار دیں، دل میں خواہش گاڑی کی ہے نہیں لینی، دل میں خواہش گھر کی ہے نہیں لینی، دل میں خواہش ہے دولت آ جائے چھوڑ دو اسے، دل میں خواہش ہے فلاں کام ہو چھوڑ دو اسے۔ وہ کہتا ہے خواہش کی پیروی نہ کرو، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ یہ بدھوں کے پاس جاؤ، جتنے بھی اسلام پسند معاشرے ہیں وہ کہتے ہیں خواہش انسان کی سب سے بڑا دشمن ہے، خواہش چھوڑ دے، دل میں گاڑی کی خواہش ہے چھوڑ دے، خواہش کو چھوڑ دے اچھے انسان بن جائیں گے۔ یہ خواہش کو چھوڑنا بھی ایک خواہش ہے۔ یہ جو چھوڑنے کی خواہش ہے یہ خود ایک خواہش ہے، بس مسئلہ یہ ہے کبھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ اسلام نہیں روکتا آپ کو، اسلام کہہ دو بند سے آزاد کر دیتا ہے۔ گھر بنانا اسلام کہتا ہے بناؤ، میرے نبی نے نہیں روکا گھر بنانے سے، لیکن اتنا بناؤ جتنا رہنے کے لیے آئے ہو، حلال پیسوں سے بناؤ۔ وہ کہتا ہے جی دل میں آیا ہے کہ خوبصورت مقام کا نظارہ کرے، نہیں دیکھنا، اسلام کہتا ہے دیکھو جائز دیکھو۔ وہ کہتا ہے جی کھانا نہیں ہے اتنے دن، اسلام کہتا ہے کھاؤ، حلال کھاؤ۔ وہ کہتا ہے جی کان بند کر لو، نہ کان کھلے ہوں گے نہ کسی کا شکوہ سنو گے، اسلام کہتا ہے سنو لیکن جائز سنو، شکوے نہ سنو۔ اسلام تو تمہیں آزادی دے رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے اسلام فطرت کی آزادی دیتا ہے، غیر فطری آزادی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانیت والی آزادی،
جی ہاں، اسلام نے کبھی قید و بند نہیں کیا، قوانین ہیں تو ان کا احترام کرنا پڑے گا. دنیا میں ہے بزرگوں کے احترام ہے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا. یہ نبی تھے ہمارے نبی، مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی. اللہ کا بھلا کرے. پھر بتا دیں مشورے کی ضرورت تھی نبی. سورہ رحمان، سورہ لاؤ تو دیکھ منہم عاصمن او کفورا. جاگیے گا خدا کے لیے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب، سورہ دہر ہے، سورہ دہر، میرے حبیب لا توتے منہم عاصمن، زندگی میں کسی گناہ گار سے بھی مشورہ نہیں لینا، کسی کافر سے بھی. اب پریشان ہو گئے کہ یہ جا کہا رہا ہے، میں کسی مقصد کے جانے جا رہا ہوں. لا توتے منہم عاصمن او کفورا، میرے حبیب اپنی زندگی میں نہ کسی عاصمن اسم والا گناہ والا کافر، کسی کافر سے بھی مشورہ نہیں لینا، کسی گناہ گار سے بھی. لا توتے اطاعت نہیں کرنی، مشورہ لے، کیونکہ مشورہ اطاعت ہوتی ہے. لیکن مشورہ ہی اطاعت ہے. میں نے کہا مشورہ لیا، لوں یا نہ لوں، اس نے کہا لے لو، میں نے لے لیا تو اطاعت کر لی. تو اللہ روک رہا ہے میرے حبیب کو، لا توتے منہم عاصمن او کفورا، میرے حبیب کسی گناہ گار سے مشورہ نہیں لینا، کسی کافر سے مشورہ نہیں لینا. اللہ کا نبی ہے. مجھے یہ بتائیے شیب ابی طالب کی ہجرت سے لے کر، جاگیے گا، جن کی تاریخ بنا ہے اور جن کی نہیں ہے میرے نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. شیب ابی طالب کی ہجرت سے لے کر اعلان رسالت تک تاریخ اسلام کی ہر کتاب پکار پکار کے کہہ رہی ہے رسول نے ہر مشورہ ابو طالب سے لیا، ہر مشورہ ابو طالب سے لیا. میرے نبی نے ہر قدم ابو طالب کے مشورے سے لیا. قرآن کہتا ہے میرے حبیب گناہ گار سے مشورہ. مشورہ کیا رسول ابو طالب سے، حالانکہ خود رسول تھے، بزرگوں کا ادب سکھا رہے ہیں. اب پریشانی تو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کہہ دیا جاتا ہے، بزرگ بات کریں نا، ابا آپ رہنے دیجیے آپ کو نہیں پتا. یہ عام رواج ہے. ارے اماں آپ رہنے دیجیے آپ کو نہیں پتا نہیں زمانے کا، جس نے تمہیں پتا دیا اسے نہیں پتا. یعنی کیا عقل ہے، ماشاءاللہ، کیا شعور ہے، کیا دانشوری ہے، جس نے آپ کو پتے کا پتا دیا، جن کی وجہ سے آپ لاپتہ ہونے سے بچ گئے. پتا نہیں ہے، یعنی جنہوں نے آپ کا پتا دیا، آپ کو لائق شناخت بنایا، ان کو پتا نہیں ہے جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا. اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک بوڑھی سی مستورہ اماں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں گئی اور ایک بینچ پہ بیٹھی تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اماں کوا ہے. اس نے پھر کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا اماں کوا ہے. بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا اماں کوا ہے. اس نے جب 10 دفعہ پوچھا نا تو وہ غصے میں جھجلا کے اٹھا. کتنی دفعہ آپ اماں پوچھیں گی؟ سٹھیا گئی ہے آپ؟ کتنی دفعہ پوچھیں گی؟ بتا دو دیا وہ کوا ہے. کہا بیٹا بس یہی سننا چاہتی تھی، یہی پارک تھا اور 15 سال پہلے تم مجھ سے 50 دفعہ پوچھتا رہا ہے. شفیق ہوتے ہیں، کاش کسی کو پتا چل جائے. جی ہاں، یہ بھی فرائض ہیں ہمارے. تو جب اماں ابا نہیں جھجلاتے تو آپ بھی نہ جھجلائیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. کتنی دفعہ ایک لفظ ایک ماہ لگ جاتا ہے بچے کو سیکھتے سیکھتے. کبھی ابا نے ڈانٹا، کبھی اماں نے ڈانٹا، تو آپ کیوں ڈانٹتے ہیں بھائی؟ یہ جو آپ انہیں سکھا رہے ہیں یہ آپ نہیں بتا رہے، یہ انہی کا بتایا وہ آپ قرض لٹا رہے ہیں. انسان نہیں کر رہے، وہ قرض لٹا رہے ہیں، آپ مقبول ہیں ان کے. تو نبی جیسی حجت کبریٰ، اللہ کا آخری رسول، چچا سے مشورہ لے کے اپنی سیرت تو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے گناہ گار سے مشورہ نہیں لینا، نبی نے لیا، اور نبی سے زیادہ قرآن کا عمل کوئی ہو نہیں سکتا. بدبخت ہے وہ بندہ جو کہے کلمہ نہیں پڑھا تھا. قرآن کہتے وہ معصوم تھے، تو کہتے وہ مسلم نہیں. صحیح، میں مقصد کی جانب آؤں. اللہ نے غالب کرنا ہے اپنا دین تمام پہ. لوگ کہہ رہے ہیں مشرکون، چاہے مشرکون کو ناگوار
غالب کرنا ہے تو یا تو قرآن کی آیت کا انکار کریں گے تو خارج ہو جائیں گے جو میں نے بات کہی تھی، یا تو اسلام کو چھوڑ دیں. اور اگر اسلام کے 73 فرقوں کا قرآن پہ ایمان ہے تو پھر کسی نہ کسی گھڑی کا انتظار کرو. جی ہاں، قرآن کی آیت ہے، کیونکہ اگر آیت سچی نہیں ہوتی، تیرا مذہب کی سچائی مشکوک ہو جاتی ہے، تو پھر وقت کا انتظار کرو. کوئی نہ کوئی وقت آئے گا، کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو اس دین کو غالب کر دے گا، اور وہ عام نہیں، غالب والا کل غالب کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. آئیں گے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب ایک تصور ہے کسی ناجی کے آنے کا، کسی مصلح اعظم کے آنے کا. نام کا فرق ہے، صفات سب نے ایک بتائی. ہندوازم والے کہتے ہیں کرشنا آئے گا، کرشنا کا بیٹا آئے گا. ہندوازم میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کرشنا کا بیٹا آئے گا اور اسی پتھر کے قریب ہی آئے گا، کالے پتھر بڑے مندر کے. یہودیت کو پڑھیں آپ، انجیل کو پڑھیں، متا پڑھیے گا، وہ بھی کہتے ہیں آخری زمانے میں کوئی نہ کوئی مصلح آنا ہے. سب کو انتظار ہے کسی کے آنے کا، اور وہ جو آئے گا نا، وہ پتہ ہے دین کو غالب کیوں کرے گا. کہ کل مجھ تک ایک بات پہنچی ہے تو اس کا بھی میں جلدی جواب دے دوں. کل میں نے کہا تھا کہ ابراہیم بھی واپس آئیں گے. رجت اسی کا مقصد رجت ہے. جب محمد آ سکتے ہیں تو ابراہیم کیوں نہیں آ سکتے؟ پریشانی یہ تھی کہ جی وہ تو نبی ہیں. اچھا چلے مان لیا ایک بات، کیونکہ الناس وعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جسے جانتے ہیں اسے بڑی جلدی مان جاتے ہیں. جو آپ جانتے ہیں میں اسے دوہرا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ نبی نہیں ہے. جسے آپ جانتے ہیں میں اسی کی شرح کر رہا ہوں، وہ بھی تو نبی ہے نا. تیرا رجت کا کیا یہی عقیدہ ہے شیعہ مذہب شیعہ میں، رجت کا 14 کے 14 آئیں گے، اور میرے امام جب آئیں گے تو غالب ہوگا اللہ کا دین. کیوں؟ کیونکہ جب عیسائی دیکھیں گے عیسیٰ پیچھے کھڑا ہے، جب یہودی دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی خشوع سے جھکا ہوا نبی ورفعنا ولا مکان علیہ. میرے حبیب قرآن میں داؤد کا ذکر بھی کر، جسے ہم نے علی مقام کی طرف بلایا ہے، رفعت دی ہے. مکان علیہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اسے بلندی دی اس مکان کی طرف کہ جس کا نام علی تھا. دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے رفعنا مکان علیہ، ہم نے اسے اس مکان کی طرف بلندی دی جس مکان کی صفت علی تھی. مکان تک لے گئے جو علی کی ملکیت میں تھا. علی کو داؤد زندہ ہے. کیوں ہے زندہ؟ 4 دن میں نے رعایت کی، اور آج میں اتنا بھی، میرا بھی حال ہوا اتنا نہیں ہے. آج پھر کچھ میں کھولنے لگا ہوں اور بلا خوف کھولنے لگا ہوں. اگر نہ مجھے چھیڑا جاتا تو پھر میں شاید نہ کھولتا. داؤد زندہ ہے چھٹے آسمان پہ. کیوں؟ کیونکہ داؤد کو لجنا داؤد حدیدن، اللہ نے داؤد کو معجزہ دیا تھا کہ لوہے کو ہاتھوں سے پکڑ کے موم کرتے تھے. داؤد رکنا داؤد، حضرت داؤد لوہے کو موم کرتے تھے. حضرت داؤد کو اللہ نے معجزہ دیا تھا جی، وہ ذرا بناتے تھے، موم کر دیتے تھے. آگ کی ضرورت نہیں، کسی بڑے تندور کی ضرورت نہیں، وہ ہاتھ سے موم کر دیتے تھے. ہتھیار بنانا انہوں نے شروع کیا، لوہے کو موم کر دیتے تھے. جنگ صفین ہے، خانہ کلیجے، جنگ صفین میں جنگ ہو رہی ہے، میدان سے پکار آئی، علی کے سارے بیٹے آگے بڑھے. عباس چپ کھڑے ہیں طاعت میں. امیر ممکنات نے دیکھا عباس کیا پروگرام ہے؟ حکم مولا، آج تو ہم نے علی بن کے لڑنا ہے، حکم میرے آقا. علی مولا نے اپنی تلوار عباس کو دی، اپنی ذرا عباس کو دی، اپنا خود عباس کو دیا، اپنے جوشن عباس کو دیے، اپنے انکر عباس کو دیا، اپنی صدری عباس کو دی، اپنی نارین عباس کو دی، اپنا نیزہ، اپنی تلوار، اپنا ترکش، سارا عباس کو دیا.
جنگ میں آئے. ایک بندہ مسکرایا, زین پہ کھڑا ہوا, عباس جنگی ساز و سامان تجھے زیب نہیں دیتا تو پہنا کیوں ہے؟ دیکھ کے فرماتے کیوں, کیا ہوا میرے جنگی ساز و سامان کو؟ یہ ذرا زرہ تو دیکھو. اب ظاہر ہے عباس پہ لڑکپن تھا. 8 یا 12 سال کی عمر ہے میرے مولا کی, 8 سے 14 سال تک کی عمر, 8, 12, 14 یہی عمر بتائی جاتی ہے صفین میں. اب کیا عمر ہو, علی پہ شباب تھا, سینے کی چوڑائی میں فرق تھا, سر کے سائز میں فرق تھا. اب آپ زرہ پوری نہیں آ رہی تو پہنا ہوا ہے. اب آپ نے زرہ اتاری, یوں ہاتھ سمجھ نہیں لگی. جو اس نے سید الملائکہ بنایا ہے اس کے دن میں اس نے ان کی چکی لگا دی ہے. کبھی دردی بن جاتا ہے ان کا, کبھی چکی چلاتا ہے. آپ بھی پریشانی ہے. لما جاء القائم, سمجھنا, لما جاء القائم فانقلب الفطرۃ. خدا کے لیے جاگ رہا ہوں, جب قائم آئیں گے فطرت بدل دیں گے. ان المؤمن ولد 70 ولدا بلا مدت ولا اجل ولا حمل. میں نے کہا حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے, میں کسی کے دل کے اندر گھس کے ہدایت نہیں کر سکتا. وہ ہدایت مانگو گے تو ملے گی, اب وہ مانگی جاتی ہے. جب قائم آئیں گے فطرت بدل دیں گے. قائم کے زمانے میں جاگنا خدا کے لیے, قائم کے زمانے میں ایک ایک مومن کے 70 بچے ہوں گے. ایک مومن کے ہوں گے کیسے؟ لو مدتن ولو بحملن ولو بعجلن. نہ مدت ہوگی نہ حمل ہوگا, حتیٰ کہ مومن زین سے بھی نہیں اترے گا. 70 بیٹوں کا باپ بھی بن جائے گا, زین سے بھی نہیں اترے گا. 70 بیٹوں کا باپ بھی بن جائے گا. لیکن تو مولا وہ کیسے؟ کانو بے سنت عیسی ابن مریم, مریم کے بیٹے کی سنت. میری بات سنیں, بڑا قریب ہے تیرے وقت کے امام کا ظہور, اور میں کوشش 3 دنوں سے زمین بنا رہا تھا. ابھی بھی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا, ابھی بھی میں صرف زمین بنا رہا ہوں تاکہ زمین اچھی ہو تو بیج ڈالا جائے. میں بیج ضائع نہیں کرنا چاہتا, تیرا قائم آنے والا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں جب وہ آئے تو پھر شک نہ کیا جائے, وہ جو کہے تسلیم کیا جائے. کروڑوں کے اندر بھی کھڑا ہو تیرا امام تو کروڑوں میں اکیلے امام کو پہچان لیا جائے. تیرے اندر امام کا وہ حقیقتیں ہوں کہ تو آنکھیں بند کر کے کہہ دے یہ ہے میرا کام. خدا دیکھیں ظہر کے وقت اعلان ہوگا, نشانی بتا دوں ایک, بھلا کرنے لگا ہوں تمہارا. ظہر کے وقت ہوگا, کائنات کی ساری مخلوق جمع ہوگی. کیسے پہچانو گے کون ہے امام؟ کروڑوں لوگ ہیں, میرے پاس ایک کلیہ ہے, کیونکہ ظہر کا وقت ہوگا, مجمع ہی مجمع ہوگا. میرے پاس ایک کلیہ ہے,
وہ کلیہ کیا ہے؟ لا یکون لہ ذل، کیونکہ سرکار کے لیے سایہ نہیں ہے، نبی کے لیے 14 کے 14 محمد ہے تو 14 کے 14 کے لیے سایہ نہیں. میں تو قرآن میں دیکھوں گا جو بے سایہ ملے گا. فطرت پہ حکمرانی. ایک تو مشہور بات تم نے سنی ہوئی ہے کہ جب 12ویں آقا آئیں گے، سب نے سنی ہوئی ہے، تب شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ ایک چراگاہ میں. پریشانی کس بات کی؟ میں چاہتا ہوں اس وقت کی پریشانی سے بچیں. ایک چراگاہ پہ شیر اور بکری، فطرت بدل دی، شیر گھاس کھا رہا ہے. یہ کلیہ سنا ہوا ہے نا، جتنا پتا چلے گا. نہیں یہ میں نے نہیں سنائی ہے کوئی بات، یہ تو وہ ہے جو بچے ہم نے بچپن میں سنا ہوا ہے. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، ایک چراگاہ میں چلیں گے. تو فطرت بدل گئی نا، یعنی شیر بکری کو نہیں کھا رہا، ہرن کو نہیں کھا رہا. گوشت نہیں کھائے گا تو گھاس ہی کھائے گا. فطرت بدل دی یا نہیں؟ نہیں صرف میں کتنی باتوں کی شرح کروں، صرف شیر کی فطرت نہیں بدلی، گھاس کی بھی بدلی ہے. فطرت شیر کی یہ بدلی ہے کہ اسے گھاس گوشت لگے. گھاس کی فطرت یہ بدلی ہے کہ وہ گوشت کی کمی پوری کر رہا ہے. وہ توانائیاں تھیں وہ گھاس سے پوری ہو رہی ہیں. فطرت جی فطرت بدل دیں گے. پریشانی تو نہیں جی. وہ آئے گا 12واں، وہ آئے گا جس نے آ کے دین کو غالب کرنا ہے. بات یاد ہے نا؟ کیونکہ عیسیٰ جب جھکیں گے پیچھے کھڑے ہوں گے. میں تفصیلی بھی شاید ذکر کروں، کیونکہ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، عیسائی بھی مان لیں گے، ہر طبقہ اس کے پیچھے ہوگا، ہر طبقہ مانے گا. جو نہیں مانے گا، جو نہیں، وہاں کوئی بچت نہیں. جی ہاں، وہاں کوئی رعایت نہیں. رعایتیں 13 حجتوں سے لے لی مخلوق نے. جی ہاں، قائم قہر الہی بن کے آئے گا. جی ہاں، وہاں کوئی رعایت، کوئی بچت نہیں. وہاں تو سیدھی 1 اور 1 2 کی طرح بات ہوگی، کیونکہ اللہ پورے اور بخدا آپس کی بات ہے. جمعہ کون پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ 1 2 ہاتھ ابھی کھڑے ہوئے. شکر للہ. چلیں کبھی تو پڑھا ہوگا، یہ کبھی سب پڑھتے ہیں. چلے میرا یقین ہے علی والے ہی تو نماز فائدہ ہی تمہیں دیتی ہے. جی ہاں، باقی تو کسی کو فائدہ نہیں ہے اس کا، یہ تو ہے ہی تمہارے لیے، فائدہ ہی آپ کو دیتی ہے نماز. جمعہ پڑھتے ہیں نا، کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ 4 ہیں. اب بولے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا چلے ماشاءاللہ. لیکن ایسے 2 ہم پڑھتے ہیں، اور 2 جو خطبہ ہے نا، خطبے میں بھی حکم یہ ہے کہ دائیں بائیں نہ دیکھو، کیونکہ یہ قائم مقام 2 رکعت کے ہے. ایسے ہی ہے نا؟ چلے آپ پڑھنا کریں. جب 12ویں آقا کا نام آتا ہے کھڑے بھی ہو جاتے ہو؟ تم تو نماز میں ہو. یہ رسم میں نے ایجاد کی ہے. نماز میں تو کسی کا احترام نہیں ہوتا، کسی کے جد کا نام لیا کھڑے نہیں ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ جب 12ویں کا نام آتا ہے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. حقیقت نماز پہچانو خدا کے لیے. درود پڑھتے ہیں محسن بھائی، درود پڑھتے ہیں. کیسے ہوتا ہے درود؟ نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو آپ جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو حجتوں کے آپ سارے 14 کے 14 حجتوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ کیسے لیے جاتے ہیں؟ سرکار زمانہ کا جب نام آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار کی وراثت کا ذکر کیا جاتا ہے نا اکثر. علماء جب ذکر کرتے ہیں سرکار کی وراثت کا، چلے آپ کو یاد نہیں تو آپ نے سنا ہوا ضرور ہوگا، میں دوہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. صحیح وراثت کا سرکار کی کا ذکر ہوتا ہے نا، اللہم صلی وسلم
अला हुज्जतिल कायम, सरकार की जात पे दरूद आप भेजते हैं। कौन है कायम? कौन है? वारिसा, खुदा के लिए जाइएगा, वारिसा वाद रसूलिल्लाह है, रसूल के बातों का वारिस है जो ये ना, वादिल मोहम्मदियत है, वसौलतिल हैदरियत है, व इस्मतुल फातिमियत है, मोहम्मद के बातों का वारिस, अली की शुजाअत का वारिस, ज़हरा की इस्मत का वारिस है ना। इस्मत अल फातिमिया तो कहते हैं ना, इस्मत अल फातिमिया आप सब कहते हैं ना, क्या है मतलब बतूल की? क्या रसूल मासूम नहीं थे? अली मासूम नहीं थे, हसन मासूम नहीं थे, लेकिन इस्मत अल फातिमिया कहा। पता क्यों? जानते हैं क्यों? मासूम रसूल भी थे, लेकिन रसूल ने ईसाइयों से भी हाथ मिलाया होगा, यहूदियों से भी हाथ मिलाया होगा। क्योंकि बतूल वो हकीकत इस्मत है जिसे गैर मासूम ने आज तक छुआ नहीं, और यही इस्मत फातिमिया के वारिस है। तेरे इमाम को भी आज तक किसी गैर मासूम ने नहीं छुआ। आखिर में क्या कहते हैं? बगैबतिल इलाहिया। मेरा इमाम कौन है? इलाहिया, गैबत इलाहिया का वारिस, यानी अल्लाह की गैबत वर्षा है मेरे इमाम का। बड़ी मुश्किल बातों का रीडिंग रोज सुनते हैं, तर्जुमा भी खुद जुमला खुद तर्जुमा कर रहा है। गैबत इलाहिया, गैबत का यानी गैबत इलाहिया वर्षा है मेरे बारहवें का। ये उसने कायम को बना के गायब इसलिए किया था। कोई पूछे ना कि अल्लाह है तो फिर गायब क्यों है तो गायब कैसे है? कायम को बना के भेजा, जैसे ये गायब है। एक दो बातें और करूं या थक गए हैं? अभी मैंने कुछ दो चार बातें करनी है। अच्छा चले, आज एक आप हमें तो रोज आजमाया भी जाता है, सवाल आप भी पूछे जाते हैं। पहले मुझे एक दो चार नुमाइंदा बंदे, जाफर शाह जी बैठे हुए हैं, मोहसन भाई हैं और आगा जी हैं, बाकी आप जो हैं, ये मुझे तसल्ली दे दो जो मैं बात कहने लगा हूँ, जवाब मुझसे अभी मांग लेना, कम ज़र्फ ही नहीं। हाँ, ज़र्फ है तो अभी मैं अभी आजमा लेता हूँ, अगर ज़र्फ है तो मैं बात करूँ, वरना मैं बात नहीं करता, क्योंकि ये ज़र्फ बड़ी जल्दी छलक जाते हैं। जी हाँ, फतवा बड़ी जल्दी हो जाता, आम है, फतवा ही तो मुफ्त है यहाँ। जिसको कलमा ना आता हो ना खुद को, ठीक है, आलिम वो भी होता है। यहाँ बड़ी सस्ती है, बहुतात है फतवों की, यही तो सस्ती चीज है। पर मुझे एक तसल्ली करा दो सारे मिलके, बात समझने पे दिल है, टाइम थोड़ा लग जाएगा। मैं आ ही गया हूँ तो कुछ भला करके जाऊँ तुम्हारा। यकीन कर रहा हूँ थोड़ा सा, बरल आधी करने लगा हूँ, आधी नहीं। जब कायम आएंगे ना, चले ये बात भी आपने सुनी हुई है ना कि लोग कहेंगे, उलमा कहेंगे कि यब्न ज़हरा इरजा है सुमन जेता, जहाँ से आए हैं वहाँ पलट जाइए। दीन ताला युकाफ़ु बिदीन, आपका दीन हमारे दीन थे, क़यास नहीं करता, हमारे दीन से मिलता नहीं है। शिया ही कहेंगे, जिसने इमाम माना ही नहीं है वो क्यों कहेगा? कौन कहेगा? चाहता हूँ बच जाओ उस बात। अच्छा, इमाम अगर आके कह दें कि अपनी शहरज काट दो, तो फिर क्या करेंगे? काट देंगे। सोच लो फिर भी, थोड़ा चेहरों पे कुछ किया जाए। काट देंगे? इमाम कहें अपने वालिद की शहरत काट दो, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। अगर वो कह दे, अगर मालिक जो हुए, फिर क्या करेंगे? मुश्किल की तरफ, मैं आगे आगे मुश्किल की तरफ जाऊंगा, काट देंगे? वो कहें बेटे को काट दो, आधी आधी जवाब नहीं, काट देंगे? करते करते इमाम कहें काबा गिरा दो, परेशानी हो गई? कोई परेशानी नहीं सही। दिल मेरा भी धड़क रहा है।
बाखुदा टांगे मेरी भी अब कांपने लगी हैं। मैं बात वो कहने लगा हूँ। इमाम कहेंगे जाओ करबला में, पहले एक वादा लिया है कि बात पूरी समझ के जाना। हाँ, बात पहले पूरी समझना। होता है कि आधी सुन ली, यहाँ की ईंट वहां का रोड़ा फान मकी ने कुंभा जोड़ा और फतवा तैयार। आधी नहीं सुननी, पूरी सुननी है और अपना इल्म और फजल उसके बाद इस्तेमाल करना है। इमाम अगर कह दें कि नजफ में अली का रोजा गिरा दो, ये जो मुश्किल आपकी खैर है, मैं कहता हूँ उस वक्त न बने तुम्हें। हो गई है, मुश्किल हो गई। और कहें करबला जो और हुसैन का रोजा शहीद कर दो। यही इसी डर से बाखुदा मैं बहुत कुछ सोचा। मैं समझता हूँ मुझ पे वाजिब है, मैंने पहुंचाना है आप तक। और तुम्हें मैं ये खबर देने लगा हूं कि मौला ऐसा कहेंगे। नबी अकरम शब मेराज अली मौला को, शब हिजरत अली मौला को सुला के गए थे ना बिस्तर पे, तो हमने कहा ये अली मौत से नहीं डरे थे। तो मैं तुम कितने आमक हो, हुज्जत की बात पे चूंचा और सोच नहीं होती। मोहम्मद ने कहा था कि कौन है मेरे बिस्तर पे सोए, जो सोएगा वो सुबह से वापस करेगा। मोहम्मद ने कह दिया तो उसे कैसे मरना है। हुज्जत कहेंगे। चले एक और वाक़या सुना। मस्जिद नबवी में अली मौला, मस्जिद नबवी में अली मौला बैठे हुए, एक जानू पे हसन मौला, एक जानू पे हुसैन। अबू ज़र आएंगे, फरमाएंगे या अबा खुद सैफ वक्त लिल हसन वल हुसैन, बिहारुल अनवार से पढ़ने लगा हूं, तलवार लो और हसनैन को कत्ल कर दो। अबू ज़र से कहा कांपने लगा, कांपने लगा। मैं तो अबू ज़र की जूती उठाने लायक भी नहीं हूँ, कांपने लगा। मौला हसनैन को, सैयदैन को, इमामैन को, मासूमैन को बतूल की बद्दुआ, अल्लाह का अज़ाब अर्श गिर पड़ेगा। फरमाया बहुत मार्फत के अच्छे जाविये पे हो, अबू ज़र बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद सलमान वही जुमला, सलमान खुद सैफ अख्तर हसन और हुसैन, तलवार पकड़ो और हसनैन को कत्ल कर दो। तलवार, सलमान ने तलवार उठाई, बंद की, फरमाया मकाम में रुक जा यहीं। जो अबू ज़र ने जवाब दिया था, मेरे मौला ने उसे सवाल बना के किया। सलमान हसनैन को कत्ल कर रहे थे, इमामैन को कत्ल कर रहे थे, मासूमैन को कत्ल कर रहे थे। अल्लाह का अज़ाब बतून की बद्दुआ अर्श के गिरने से दे रहे नहीं। हाथ जोड़ के कहते मौला सब हक है, लेकिन मैंने ये देखना है ज़माने का इमाम क्या। जब वक्त की हुज्जत कुबरा, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, मैं चाहता हूँ इतने मजबूत हो जाए जब कायम आके आजमाइश ले तो फिर इन छोटे छोटे मौकों पे फिसल न रहे। इब्ने उबई नमाज पढ़ रहा था, अब्दुल्लाह बिन उबई नमाज पढ़ रहा था। सरकार ने कहा अब्दुल्लाह बिन उबई इधर आओ। इसने क्या किया, नमाज तेज कर दी। सरकार ने फिर बुलाया, इसने जल्दी जल्दी नमाज खत्म की। तीसरी दफा सरकार ने बुलाया, ये दौड़ता हुआ आया, ये सरकार आपने बुलाया था, फरमाया नमाज फिर पढ़। कहता क्यों सरकार, फरमाया मैंने जो बुलाया था, सरकार नमाज पढ़ रहा था। फरमाया बताई किसने है, आपने बताई है। फरमाया जिसने बताई है तुम उसे कहते हो कि वो कुछ नहीं जानता। नमाज बताई थी मैंने, तो जब मैंने बताई है मुझे पता नहीं है मैंने बुलाना है या नहीं। परेशानियां हैं, अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूं, ना मैं बात कह दूंगा। जब आएंगे तो कहेंगे। बिस्मिल्लाह शेखो ना कबूल जी सही आलम दीन तशरीफ लाए हैं, कहेंगे इमाम, और यही रजत है। अब मैं सादा सान कर दूं, रजत में हुसैन मौला पलट आएंगे। जब हुसैन सामने खड़े होंगे,
خود والی کربلا سامنے کھڑے ہوں گے. رجت میں یہ عقیدہ ہے نا کہ 14 کے 14 واپس آئیں گے. ساری حجت اللہ کی 14 امیر ممکنات سے لے کے پاک نبی سے لے کر سرکار عسکری مولا تک سارے واپس آئیں گے. جب وہ جن کی ذریعی ہے وہ سامنے کھڑے ہیں. ایمان سے بتائیے تھوڑی آسانی ہوئی ہے. شکر مولا میں تو بڑا ڈرا ہوا تھا کیونکہ جلد بازی بھی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے. میں اس لیے پریشان تھا. چلو شکر ہے تھوڑا چہروں پہ رونقیں بحال ہوئی ہیں, یہی شکر ہے. جی ہاں, بیت اللہ کو وہاں تعمیر کرائیں گے جہاں ابراہیم نے بنیاد رکھی تھی. جی ہاں جی, بیان میرا عزیزو تمام ہوا. بس کوشش یہ کرنا, ابھی بہت کچھ تھوڑا کہا گیا ہے, آئندہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ اور کہا جائے. پھر کبھی موقع ملا تو ابھی بھی میں نے زمین بنائی ہے, پھر ایک اشرہ رکھو اس میں بھی زمین بنانی پڑے گی. شاید تیسرے چوتھے اشرے میں کچھ بیج کا چھٹا لگاؤں, اور وہ پھر میرا وعدہ ہے پھر شک کرنے والی نسل نہیں ہوگے گی, یقین کرنے والے. تسلیم کرنا ہے, شرط تسلیم کرنا ہے. میں میرا تمام ہوا عزیزو. جب یہ آئے گا, یہ آخری حجت, 12واں نائب, زمانے کا امام جب آئیں گے تو پھر دین کا غلبہ ہوگا. یہی اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا, میرے حبیب آپ بھی انتظار کریں. میں بھی منتظرین میں سے ہوں. جس کا منتظر اللہ ہو, جس کا منتظر اسی کا جد ہو, جس کے منتظر اسی کے بابا ہو. کائنات کو عدل بانٹنے والا علی اپنے لیے عدل مانگنے کے لیے انتظار میں ہے. میرا 12واں آئے گا تو میں عزیزو بیان میرا تمام ہوا. مالک آپ کو سلامت رکھیں. بس اتنے بخدا میں آپ پہ راضی ہوں. تھوڑا بہت تو ہوتی ہیں مشاکل, لیکن میں آپ پہ راضی ہوں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میرا مالک آپ پہ راضی ہو. میں راضی ہوں. چہروں پہ خوشگواری میں نے دیکھی, کہیں شک کی کوئی لہر بہت کم نظر آئی ہے مجھے. اتنی ہر زمانے میں رہتی ہیں, جتنی ہیں ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور یہ زمانہ نبوت میں نہیں ختم ہوئی, ان سلوٹوں کو قائم آگے ختم کرے گا. اور ان سلوٹوں کے ختم کرنے کے لیے قائم کا انتظار کرنا پڑے گا. بیان میرا تمام ہوا. تیرے وقت کا غریب امام, سب سے بڑا مظلوم ہے تیرے وقت کا امام. جو عراق کی زیارت فرما چکے ہیں آپ لوگ, اور مجھے بتائیں سرکار عسکری کا روزہ کہاں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ سامرا میں, کسی قبرستان میں نہیں, سرکار کے اپنے گھر کے اندر. پوچھئے گا علماء سے, یا جو زیارت کر چکا ہے اسے یہ پتا ہوگا اس بات کا. سرکار کا مدفن سرکار کے حجرے میں ہے. اور پوچھئے علماء سے کیوں ہے؟ کیونکہ تیرے 12ویں کے پاک بابا کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جی ہاں, یہ کوئی چھوٹا مظلوم نہیں ہے تیرا 12واں آقا بھی. باخدا جب زہر ملی نا میرے 11ویں مولا کو, سرکار عسکری مولا کو, بابا کا غم دیکھ کے بھی روتا تیرا 12واں کربلا والوں کو ہے. اللہ جانے کتنے مظلوم ہیں کربلا والے. لیکن تمہیں بتانے لگا ہوں, جسے اپنا مالک مان دے نا اس وقت, درد کا احساس اسی کو ہوگا جس نے اسے مالک مانا ہے, جس نے اسے امام مانا ہے. جسے امام مان دے لو جو تیرے وقت کا امام ہے. اور یقیناً اس عالم میں بھی کسی نہ کسی حجت کی آمد ہے جو روحانیت بتا رہی ہے. جب زہر ملی نا سرکار عسکری کو, کتنی عمر تھی میرے 12ویں آقا کی؟ 2 سال 2 یا 4 سال بتائی جاتی ہے عمر تھی میرے 12ویں مولا کی. جب زہر ملی ہے سرکار عسکری کو, جنازہ پڑھانے کے لیے تیرا 12واں آقا آیا ہے. میں اب کیسے تصور ہی آپ کر سکتے ہیں, تیرا 12واں مولا جنازہ بابا کا پڑھنے کے لیے, وارث سے نا
بابا کی دستار امامت کے وارث، دستار حجیت و عصمت کے وارث، تو بابا کا من حیث المعصوم جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ابھی جنازہ ختم ہی ہوا تھا یا دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی تڑپ گیا تیرا امام عسکری مولا، جنازے میں تڑپ پیدا ہوئی، قائب میرے دشمن آ گئے ہیں، میں غریبوں کی طرح دفن ہو جاؤں گا، تو پردہ غیبت میں چلا جا۔ تم بتاؤ سجاد کے دردوں سے تو واقف ہو؟ اس امام کا بھی تو سوچو جو باپ کا جنازہ خود چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سجاد تو رسیوں میں قید تھے، اس کی غربت کا اندازہ لگاؤ جو باپ کو بے بغیر دفنائے جا رہا ہے۔ غربت کے عالم میں بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے۔ جب کسی مومن نے سرکار سے پوچھا نا ملاقات ہوئی تو، سرکار آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، بابا کا جنازہ دفن نہیں کر سکے، آپ کے بابا کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مولا نے جو جواب دیا اسے میں سادے لفظوں میں یوں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں میں روتا ہوں بابا کو لیکن مجھے زیادہ درد اس مظلوم کا ہے، میرے بابا کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا نا، دفنانے والا کوئی نہیں تھا نا، میں اس پہ رہتا ہوں جس کا جنازہ اٹھانے کے لائق نہیں تھا، جس کے جنازے کو گھوڑوں کے سنگوں نے پامال کر دیا تھا، جس کے جسم پہ گھوڑوں کی ڈالوں نے۔ اجرکم من اللہ، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ فرمایا میں اس کی غربت پہ رہ رہا ہوں کہ جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس انداز میں دوڑائے گئے کہ جب بطول ملنے آئی نا بیٹے سے، ایک بات کہی، حسین حسین تو نے بلایا تھا، میرے کفن کے بند ٹوٹ گئے تھے، آج تجھے ماں ملنے آئی ہے، آج ماں بلا رہی ہے، تڑپی لاش غریب کربلا کی، کہ اماں میرے جوڑ ٹوٹ گئے ہیں، اماں میرے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اماں تیرا بیٹا سلامت نہیں۔ اجرکم من اللہ، مولا بڑا مظلوم ہے آپ کے بابا، فرماتے بڑا روتا ہوں میں بابا پہ بڑا مظلوم ہے، لیکن میرے بابا کے کفن کو کسی نے نہیں لوٹا، میں تو اسے لوٹتا ہوں، روتا ہوں کہ جس کا کفن بھی لوٹ لیا گیا۔ فرماتے میں اس پہ روتا ہوں جو پھوپھیوں کے ساتھ قید ہو کے بابا کی لاش چھوڑ کے، ایک نوحہ ہے تیرے مولا کا، میرے مالک کا، حسرت بھرا نوحہ تیرے چوتھے امام کے لیے، فرماتے ہیں میری حسرت ہے میں اس پہ روؤں، میری حسرت ہے، میرے قائم مولا فرماتے ہیں حسرت ہے مجھے میں اس پہ روؤں کہ جو بازار میں بہنوں کے ساتھ قید تھا۔ جملہ سنو گے، فرماتے ہیں حسرت ہے مجھے میں اس پہ روؤں جو بازار میں حیرت سے چپ تھا۔ میں بات کہنے لگا ہوں، بڑی بات کہنے لگا ہوں، حیرت سے چپ تھا کہ کہاں شرابیوں کا مجمع، کہاں علی کی بیٹیاں۔ فرماتے میرا اس پہ سلام ہے، میں اس پہ رونے کی حسرت رکھتا ہوں کہ جو قید کے دوران اگر رکوع سے سر اٹھاتا تو اس کی بہن کے گلے کی رسی گھونٹ بند ہو جاتی۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ ایک جملہ میں نے بس سمیٹ لیا، میں کیونکہ خود میرا ایک تعلق ہے اس خاص نسبت سے، میں نے کبھی بھی اس ملکہ کے اس سید علی کے اس ماحول کے کوئی زیادہ جملے نہیں پڑھے، ایک جملہ
सुनाता हूँ। जब गरीबों का काफिला गुजर रहा था ना, इस आलम में के गले में एक रस्सी, 36 कैदी, एक गिरता है तो पूरा काफिला जमीन में सो जाता है। एक रस्सी और कैदी। चौथे इमाम के पास एक बंदा बैठा, इब्ने मुंज़िर मदानी पूछे, मौला मैंने सुना है जब करबला से आपका काफिला चला था तो 36 सैयदजादियां थी। मौला फरमाते हैं हाँ। मौला मैंने सुना है जब चला था तो 80 बच्चे थे। फरमाते हैं हाँ। मौला जब मैं यजीद के दरबार की पेशी पढ़ता हूँ वहां मुझे मिलता है कि 16 मस्तूरात थी और मुझे नहीं पता पत्थर किसके कलेजे में है, मेरे सीने में भी गोश्त है। मुझे मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है। मौला मैंने सुना है जब शाम में पहुंचा काफिला 16 मस्तूरात थी, 14 बच्चे थे। फरमाते ये भी सच है। रोटी के तो मौला तादाद कम क्यों हो गई? फरमाया एक रस्सी थी 36 मस्तूरात 80 बच्चों के गले। बोला फिर क्या हुआ? फरमाया ज़ाकिर बिन कैस घोड़े पे सवार था, रस्सी ज़ाकिर के हाथ में थी, ये घोड़ा दौड़ाता रहा, ज़ाकिर घोड़े को दौड़ाता। अब मुझे नहीं पता पत्थर किसके सीने में है। फरमाते ज़ाकिर घोड़े पे था, ज़ाकिर घोड़े को दौड़ाता। बोला फिर क्या हुआ? फरमाते रस्सी बढ़ती रही, सैयदानियां कम होती रही। सिर्फ जो रह गए हो, मैं चाहता हूं तुम भी शरीक हो जाए इस गुस्से में। एक लम्हे के लिए रुकना। तो बंदा कहता है मेरे सीने में पत्थर है, कभी रोना नहीं आया, हाथ तो पत्थर भी जाते हैं। जब से दावत देने लगा हूँ हुसैन की आल की गुर्बत सुनाने की, अब मैं देखता हूँ कितना मजबूत कलेजा है किसका। ये वो मजलूम है पत्थर पानी हो जाए। गुजर आता ना काफिला, 4 साल की यतीमा, मैं इसे यूं कहता हूँ 4 साल की बुढ़िया। मैंने बात कह दी है। शाम के किसी रईस की बेटी को एक जुमला कहने लगा मातमियों के लिए। शाम के एक रईस की बेटी को बीबी सकीना की हालत पे तरस आया। मैंने बात कह दी है और तुम पीछे रह गए हो। मैंने कहा शाम के एक अमीर की बेटी को हुसैन गरीब की बेटी पे तरस आया। अब जो रह गए हैं वो भी पुरसे में शामिल हो जाए। ये बच्ची आगे बढ़ी, आगे कहती है कैदन परेशान क्यों है? कैदन तेरा लिबास जो इतना मैला है। कैदन क्या तेरा बाबा बहुत गरीब था? शाम के जो दायर हो ना, जो शाम के दायर, अगर बीबी की जरी पे गए हो, आज भी बीबी सकीना की जरी पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान से जो काफिले आते हैं मस्तूरात, शहजादा अली असगर के कपड़े बना के, शहजादी की कमीज और कुर्ते बना के हरम में रखते हैं। ये रस्म कैसे चली? एक जुमला मेरा बयान तमाम। तब उसने कहा ना कैदन कि तेरा बाबा इतना गरीब है। बीबी कहती है बात तो होता तुझे बताती, मेरे बाबा के कपड़े जन्नत से आते थे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आखिरी जुमला है और मैंने तुम्हारा ज्यादा इम्तिहान भी नहीं लेना। ये कहती
ہے